السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. دنن صاحب مارک کر لیں گروپ میں. اور آج کی جو حدیث ہم دیکھیں گے علم کے حوالے سے، اس میں امام بخاری نے جو اس حدیث کو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے باب کتابۃ العلم، کہ چیپٹر علم کو لکھنے کے حوالے سے. کتابہ ہوتا ہے لکھنا، رائٹ کرنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو زیادہ تر صحابہ تھے ان کو لکھنا نہیں آتا تھا. کم صحابہ تھے جن کو لکھنا آتا تھا، کیونکہ وہاں کا جو ٹرینڈ تھا وہ کیا تھا کہ زیادہ تر لوگ اپنے حفظ کے اوپر اعتماد کرتے تھے، چیزوں کو یاد کرتے تھے. تو اس میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے. قال سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، یعنی تمام صحابہ میں سے، کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں جاننے والا نہیں تھا سوائے ایک شخص کے. احد اکثر حدیثا عنہ منی الا، اب وہ کس صحابی کا نام لیتے ہیں؟ ما کان من عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ حدیثیں جانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا. فإنه كان يكتب ولا أكتب، کہ وہ رائٹ کر سکتے تھے اور میں لکھ نہیں سکتا تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو احادیث کا ہمیں ایک ذخیرہ ملتا ہے وہ بہت ہی بڑا ذخیرہ ہے. اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. خیر اس زمانے میں تو لوگوں کو اتنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن آج کل تو ہر شخص کو رائٹنگ آتی ہوتی ہے. تو ہم جو ہیں کیونکہ جس شخص کو لکھنا نہیں آتا وہ صرف حفظ کے سہارے علم کو اپنے بڑھا سکتا ہے، لیکن جس کو لکھنا آتا ہے اس کے پاس دو چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ حفظ سے بھی کام لے سکتا ہے اور وہ اپنے رائٹنگ سے بھی اپنے علم کو بڑھا سکتا ہے. تو اس میں جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تو پوری زندگی علم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، کہ جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ مینج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب علم حاصل کیا تو انہوں نے اپنی زندگی کی جو بیسک نیڈز تھی ان کو بھی چھوڑ دیا. کہ آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کھانا. کہتے ہیں بھوک جو ہے وہ انسان سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرا لیتی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کماتے نہیں تھے، وہ صرف علم حاصل کرتے تھے. تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ علم حاصل کریں اور پھر جائیں وہ کمانے کے لیے. انہوں نے اپنے آپ کو خاص علم کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا تھا. تو ان کو کتنے کتنے دن بھوکا رہنا پڑتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بھوک کے ساتھ بھی وہ علم حاصل کرتے تھے. تو اس میں آج کی حدیث کے لیے ہمارے لیے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حفظ اور رائٹنگ ان دونوں کو استعمال کر کے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جو رول ماڈلز ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے ہمیں ملتی ہے ان کی مثالیں. پھر ہم تطبیق دیکھیں گے قرآن مجید سے. آج سورۃ البقرہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. اس میں ہم نے اس کی 18 آیات دیکھی تھی لاسٹ کلاس میں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہاں تک ہم نے دیکھا تھا. آج ہم اگلی آیت کو شروع کرتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون. اب جیسے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کے بارے میں بتایا، پھر کفار کا رویہ کیسا ہوتا ہے وہ بتایا،
اور اس کے بعد زیادہ جو ڈیٹیل آ رہی ہے وہ منافقین کی. تو اب بھی جو آیات چل رہی ہیں یہ منافقین کے رویے کے حوالے سے ہی ہیں، اور 2 مثالیں دی جا رہی ہیں. آیت نمبر 19 میں بھی اور 20 میں بھی 2 مثالیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو اس میں کیا ہے کہ یا مانند بارش کے، یعنی اب جو منافقین کی کا رویہ ہے وہ ہمیں مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یا مانند بارش کے آسمان سے فیہ ظلمات، کہ اس میں اندھیرے ہیں، ورعد وبرق، اور اس میں گرج چمک ہے. یعنی برق جو ہے وہ بجلی کو کہتے ہیں، اور جو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے اس طرح کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ رعد ہے. کہ ورعد وبرق یجعلون اصابعهم، کہ وہ اپنی انگلیاں، اصابع جو ہے وہ انگلیوں کو کہا جاتا ہے، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کہ جو گرج چمک کے ڈر کی وجہ سے کہ حذر الموت، موت نہ ان کو آ جائے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کو گھیرے ہوئے ہے. تو اس میں او جو ہے ہمارے پاس حرف عطف کے طور پہ آ رہا ہے، اور کصیب جار مجرور ہے، اور اگین من السماء بھی جار مجرور کی ترکیب ہمارے پاس آ رہی ہے، اور فیہ میں بھی جار مجرور ہے ہمارے پاس. اب ان کا بھی اصل میں تعلق کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ہے، لیکن کچھ اس میں اس طرح کا اسلوب استعمال ہوا ہے جس میں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ حذف ہے، تو اس وجہ سے یہ سب ہمارے پاس جار مجرور ہیں. ظلمات ورعد وبرق، یہ ہمارے پاس کون سا مرکب ہوگا؟ سسٹر نجف آپ اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ جی یہ مرکب عطفی ہے، واو کی جی واو کی طرف سے بالکل مرکب عطفی ہے، اور ہمارے پاس ظلمات جو ہے وہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے. پھر ہمارے پاس جو اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے یجعلون سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع، جیسے اس کے سٹارٹ میں یا آ رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. اور اصابعہم، اصابع، یہاں پر اصابعہم ہمارے پاس کون سا مرکب ہے؟ سسٹر ہانی آپ بتا سکتی ہیں؟ ان کی انگلیاں، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے ان کی انگلیاں، اصابعہم. میں بتا دوں، ہاں جی بتا دیں. یہ مرکب اضافی ہے. ہاں جی بالکل یہ مرکب اضافی ہے، اور اصابع حالت نصب میں ہے. تو جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس حالت نصب میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں خبر، ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے فعل، فاعل اور مفعول، یہ 3 چیزیں جی ہوتی ہیں. یہ مفعول ہوگا. بالکل حالت نصب میں ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں مفعول ہوتا ہے. یجعلون فعل مضارع ہو گیا، اصابعہم، اصابع مفعول، اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اصابع کا. فی آذانہم، اب یہاں پہ ہمارے پاس جار مجرور کی ترکیب بن رہی ہے فی آذان. تو جملہ فعلیہ میں فی آذان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہوگا تو یہ بھی مرکب اضافی آذانی ہے. فی کی وجہ سے یہ جار مجرور میں آئے گا. ہاں جی بالکل مرکبات کے حوالے سے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ فی آذان جار مجرور، آذانہم مضاف مضاف الیہ. لیکن جملہ فعلیہ میں جار مجرور فی آذانی کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ جیسے جملہ اسمیہ میں جار مجرور متعلق خبر ہوتا ہے، تو جملہ فعلیہ میں یہ یہ کیا ہوتا فاعل مفعول کے کیٹیگری میں آئیں گے. یہ جو ہے نا یہ متعلق فعل ہوگا. فی آذانہم میں فی آذان جو ہے متعلق فعل ہو جائے گا. فعل ہمارے پاس جملے میں یجعلون ہے تو یہ متعلق فعل ہو جائے گا. یہ فی کی کیونکہ وجہ اصل میں جار مجرور جو ہے نا وہ فاعل یا مفعول کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے،
کیونکہ اس میں اعرابی حالت نہیں ہوتی اس کی، نہ تو حالت رفع ہوتی ہے نہ حالت نصب ہوتی ہے. جار مجرور جب ہو جاتا ہے تو اس میں مجرور جار کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں آ جاتا ہے. تو اس لیے جو جار مجرور ہے وہ جملہ فعلیہ میں متعلق فعل ہو جاتا ہے، یعنی فعل کے بارے میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہے اس طرح سے. جی ٹھیک سمجھ گئی. من الصواعق یہ ہمارے پاس کون سا مرکب ہوگا؟ یہ ہمارے پاس جار اور مجرور ہوں گے. من الصواعق حذر الموت یہ مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا. اوکے. واللہ محیط بالکافرین. اب جو اس آیت کا سب سے آخری حصہ ہے وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے جملہ اسمیہ بن جائے گا. سسٹر ہانی آپ اس کے بارے میں بتائیں گے واللہ محیط بالکافرین میں ہمارے پاس مبتدا اور خبر کون سے ہوں گے؟ اوکے سسٹر نجف آپ بتا دیں، شاید ان کے مائک میں کوئی ایشو ہے، کیا مزہ ہے؟ اس میں بالکافرین جو ہے وہ بالکافرین ہمارے پاس جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور جو ہے جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا ہوگا. کیا چیز؟ بالکافرین جی جار مجرور جو ہے نا جملہ اسمیہ میں مبتدا نہیں ہوتا، جار مجرور جملہ اسمیہ میں متعلق خبر ہوتا ہے. آپ اس ٹھیک. جملے کا ٹرانسلیشن دیکھیں نا، واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. تو اس میں جو مین سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے تو اس لیے جو اللہ ہے وہ مبتدا ہے جی محیطون اور وہ خبر خبر ہوگی بالکافرین متعلق خبر ہو جائے گا. بالکل. پھر ہے ہمارے پاس اگلی آیت ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم. اس میں یکاد جو ہے وہ ہمارے پاس مضارع ہے، اور اصل میں جو ہمارے پاس جیسے انا و اخواتہا کو ہم نے پڑھا، تو ہمارے پاس اسی طرح سے ایک اور گروپ ہوتا ہے کانا و اخواتہا. کانا و اخواتہا میں کبھی جو مطلب طریقہ کار ہے نا وہ انا و اخواتہا جیسا ہوتا ہے، لیکن اپوزٹ ہوتا ہے. انا کے بعد والا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے، جبکہ کانا کے بعد والا اسم حالت رفع میں جاتا ہے اور خبر نصب میں. مطلب انا سے اپوزٹ جو افیکٹ ہے وہ کانا و اخواتہا کا ہوتا ہے. اور یہ جو یکادو ہے یہ کانا و اخواتہا کے گروپ میں سے ہے. اس کو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہاں جیسے آیت میں آ رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیا کہ یکادو جو ہے وہ کانا و اخواتہا کے گروپ میں سے ہو گیا، اور یہ مضارع ہے اس کا، کیونکہ کادا اور یکادو جیسے کانا یکونو اسی طرح کادا یکادو ہو جائے گا. اور البرقو جو ہے وہ اسم کادا ہو جائے گا اور یہ حالت رفع میں ہوگا. اور یخطفو جو ہے وہ پھر اس کی خبرو کا یکاد میں سے ہو جائے گا. پھر یخطفو ابصارہم یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، یخطفو فعل ہے اور ابصارہم ان کی آنکھیں. تو یہاں پہ ابصار جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، اس لیے یہ مفعول بھی ہوگا، اور یخطفو جو ہے وہ فعل ہے ہمارے پاس. اس کے بعد اگلا پارٹ شروع ہو رہا ہے کلما اضاء لہم. اس کا ترجمہ میں جیسے بتا دوں، یکاد البرق یعنی قریب ہے کہ جو روشنی ہے، یعنی جو بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو گرج چمچ وغیرہ ہے، اس سے ان کو کیا خوف ہوتا ہے؟ یخطف ابصارہم کہ وہ ان کی آنکھیں ہی نہ اچک لے.
कुल्लमा अضاء لهم مشوا فيه, जब कभी रोशनी होती है तो वो उसमें चल देते हैं. वإذا أظلم عليهم قاموا, और जब अंधेरा होता है तो वो उसमें खड़े हो जाते हैं. अब ये मुनाफिकीन का रवैया है कि जैसे ही इस्लाम को कोई फतह नसीब होती है और माल गनीमत आता है, खुशहाली के दिन आते हैं, खुशी के दिन आते हैं, तो वो उसमें बड़े ही खुश खुश आगे पीछे घूम रहे होते हैं और गनीमत के माल में से भी हिस्सा लेने के लिए बड़े आगे आगे आते हैं. वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, और जैसे ही जंगों का, जिहाद का कोई ऐलान हो जाए तो वो बस बहाने ढूंढते हैं हम किसी तरह बच जाए. क्योंकि मदीना से बाहर जाने के लिए जितने भी जहाद होते थे उसमें मुनाफिकीन का यही रवैया होता था. साथ जाते थे तो आधे रास्ते से वापस आ जाते थे, जैसे ग़ज़वा उहद में उन्होंने किया. मुसलमानों की हिम्मत तोड़ी, आधे रास्ते तक साथ चले और वापस आ गए. और अगर मदीना के अंदर कहीं कोई जिहाद करना होता था, जैसे अहज़ाब जो है वो मदीना के अंदर हुई थी, तो उसमें उनका ये होता था कि हम कोई बहाना लगाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम जो है ना यहाँ से चलते बने, हमें लोगों के आगे आके तलवारों से जंग ना करनी पड़े. फिर अब हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो कुल्लमा हमारे पास एक हर्फ की किस्म आ रही है जिसको भी हमने नहीं पढ़ा. अदौअ हमारे पास फेल माजी है. लहुम, अब चूंकि लहुम जार मजरूर की हैसियत से जुमला फेलिया में आ रहा है, अदौअ के बाद लहुम आ रहा है, इसलिए ये मुतल्लिक फेल हो जाएगा. मशौ, ये भी हमारे पास जो है वो फेल मादी है. फीही जार मजरूर, मुतल्लिक फेल हो जाएगा, ये भी क्योंकि ये जुमला फेलिया के अंदर आ रहा है जार मजरूर. व इज़ा, और जब. अब ये भी इज़ा भी हमारे पास एक हर्फ की किस्म है, इसको ज़र्फ कहा जाता है. अज़लम अलैहिम क़ामू, अज़लम फेल मादी है, अलैहिम जार मजरूर, और क़ामू भी फेल मादी है. वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनकी समात को और उनकी आंखों को, बसारत को अल्लाह ताला ले जाता. लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो इसमें वलौ जो है वो काश के लिए, चाहने के लिए होता है, एक हर्फ होता है ये. और शाअ हमारे पास है फेल मादी. अल्लाहु, अब यहाँ पर हमारे पास जुमला आ रहा है, जुमला फेलिया शाअ की वजह से. तो अल्लाहु जो है वो हालत रफ में है. तो ये जुमला फेलिया में जो हालत रफ है वो किस चीज की होती है सिस्टर नजब? फाइल की, बिल्कुल. लज़हब अगेन हमारे पास जो है वो फेल मादी आ गया. बिसमइहिम व अबसारिहिम, ये हमारे पास दोनों जो हैं वो मुरक्कब आतफी आ गया वाव की वजह से. और बिसमइहिम ये जार मजरूर है, तो यहाँ पर फिर जार मजरूर चूंकि जुमला फेलिया में आ रहा है इसलिए ये मुतालिक फेल हो जाएगा, यानी ज़हब से रिलेशन है इसका. इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है. तो यहाँ पर ये चूंकि जुमला इन्ना के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप बताएं कि इसमें हमारे पास हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, फिर इस्मु इन्ना और खबरु इन्ना कौन कौन से होंगे सिस्टर नजफ? ये इस्मो अन्ना तो होगा अल्लाह. हाँ जी, इस्मु इन्ना अल्लाह हो जाएगा. और खबर इसमें कौन सी होगी? खबर कुल्ले शैइन कदीर जो है वो खबर होगी. कदीर इसमें सिर्फ खबर होगी. आला कुल्ली जो है वो जार मजरूर है इसलिए ये मुतल्लिक फेल हो गया. और कुल्ली शैइन मुदाफ मुदाफ इलैहि है. लेकिन आपने देखना है क्योंकि एराब भी इसमें हेल्प करते हैं ना हमें बताने में कि कौन इस्मु इन्ना है और कौन खबरु इन्ना है. तो अल्लाह हालत नसब में है, ये इस्मु इन्ना, और कदीर जो है वो हालत रफ में है इसलिए ये खबरु इन्ना हो जाएगा. इसको यानी
جملہ فعلیہ کے ساتھ ملا کے ہم نے اس کی دیکھنی ہے ترکیب. جملہ فعلیہ کے ساتھ نہیں ملانی. یہ جو ہے نا کیونکہ ایک آیت کے اندر پارٹس ہے نا تو یہ ایک پارٹ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ جملہ اسمیہ کے اندر آتا ہے. جملہ اسمیہ کے شروع میں انا جو ہے وہ آ گیا ہے اس طرح سے. آپ نے کیونکہ کہا متعلق فعل تو میں نے اس لیے او پوچھا. شاید پھر وہ میرے منہ سے نکل گیا. متعلق خبر ہم کہیں گے اس کو. جی اعلی بالکل. کلی کو متعلق خبر کہیں گے. جی بالکل بالکل ٹھیک. اوکے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں پر منافقین کا ٹاپک ختم ہو گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ اے لوگوں. اب یہاں پہ مسلمانوں یا کافروں یا کسی خاص گروپ سے بات نہیں ہو رہی, تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے. عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی عبادت کی اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اگر اسی طرح حکم مل جائے ہاں عبادت کرو تو کیوں عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے عبادت کرو کیونکہ میں ہی تم لوگوں کا خالق ہوں. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں, رازق ہیں. ہمیں اس دنیا کے اندر جو جو کچھ بنا کے دیا ہے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. تو والذین من قبلکم, اور جو تم سے پہلے تھے یعنی ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے. لعلکم تتقون, اور یہ کس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جو ریلیشن ہوتا ہے انسان کا وہ اللہ انسان جو ہے وہ بنائے. اب یا ایھا کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ حروف منادہ میں. ہاں جی, حروف ندا میں آتا ہے. اور اس میں الناسو کو ہم کیا کہیں گے, یہ کیا ہے؟ جن کو آواز دی. جی بالکل بالکل منادا. جی منادا ایگزیکٹلی. اور منادا چونکہ یہاں مفرد ہے یعنی مفرد مرکب کے اپوزٹ والا, تو اس لیے یہاں پر یہ حالت رفع میں آیا ہے. پھر اعبدو, ہمارے پاس اگلا جو ورڈ ہے وہ اعبدو آ رہا ہے. تو ابھی سے پہلے ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس ادھر افعال آئے ہیں وہ یا تو فعل ماضی تھے یعنی پاسٹ ٹینس کو شو کرے تھے, یا فعل مضارع تھے یعنی پریزنٹ اور فیوچر کو. اب یہ ہمارے پاس تیسری ایک فعل کی قسم آ رہی ہے. اعبدو جو ہے وہ ہمارے پاس فعل امر ہے جی جس میں حکم دیا جاتا ہے. بالکل. اب اللہ تعالیٰ جب انسان کو آرڈر کرتے ہیں تب فعل امر کا استعمال ہوتا ہے, اور ہم دعاؤں میں بھی فعل امر کا استعمال کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آرڈر نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ریکویسٹ کے سینس میں ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن فعل وہاں پہ بھی جو یوز ہوتا ہے وہ فعل امر ہی یوز ہوتا ہے, لیکن اس کا مقصد تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. پھر ہے اعبدوا ربکم الذی. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ربا حالت نصب میں ہے, اور جملہ ہمارے پاس کون سا ہے, جملہ فعلیہ, کیونکہ فعل امر آ گیا اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس حالت نصب میں جو ہوگا وہ مفعول ہوگا. رب جو ہے وہ مفعول ہے, اور ربکم ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آ جائے گی. الذی اسم موصول ہے جو کہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خلقکم, اب یہاں پر الذی بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے کہ جی ربکم الذی خلقکم. خلق فعل ماضی ہے, اور کم اس میں ہمارے پاس حالت نصب والی ضمیر ہے. تو یہ بھی چونکہ جملہ فعلیہ ہے تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول بھی ہے. ضمائر اور اسماء دونوں جب ہمارے پاس حالت نصب میں آتے ہیں جملہ فعلیہ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مفعول ہے. ویسے ہمیں تھوڑی سی ترکیب بھی دیکھنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو جو ہے نا فعل فاعل اور مفعول یہ تین چیزیں ایک بالکل سادے سے جملہ فعلیہ کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن اور بھی ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم لیٹر آن فعل کے ساتھ ڈسکس کریں گے جب ہم جملہ فعلیہ اور فعل کو دیکھیں گے. تو یہ اس میں لکھ لیتی ہوں ضمائر اور اسماء جب جملہ فعلیہ میں آتے ہیں تو. ہاں جی, منصوب ضمائر اور منصوب اسماء جب جملہ فعلیہ میں آتے ہیں
تو وہ مفعول بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتے کا آپ ضرور آپشن رکھیے گا کیونکہ وہ کسی اور کیٹیگری میں بھی جا سکتے ہیں اگر وہ حالت نصب میں ہو تو. ٹھیک. ٹھیک ہے. پھر والذین ہمارے پاس آ رہا ہے جو کہ اسم موصول ہے. من قبلکم یہاں پر جار مجرور آ گیا جو کہ متعلق فعل ہو گیا, جیسے خلق ہمارے پاس آ رہا ہے. بلکہ یہاں پر والذین من قبلکم, یہ جو من قبل ہے نا متعلق فعل, یہ کوئی ایسا فعل ہے جو اس جملے میں محذوف ہے. تو یہ قبلکم مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا, اور لعلکم تتقون اس کو آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ اس میں ہمارے پاس کیا کیا کچھ ہے, کیونکہ یہ لعل جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لعلکم تو ہو گیا ہے مضاف مضاف الیہ, سوری یہ جو ہے لعل جو ہے نا وہ ہمارے پاس ان و اخواتہا میں سے آ رہا ہے. جی تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. پھر لعل چونکہ ان و اخواتہا میں سے ہے تو اس جملے میں آپ کو دیکھنا ہے اب کہ اسم لعل کون ہے اور خبر لعل کون ہے. اس میں دیکھیں نا ان و اخواتہا میں جو اسم ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا, تو جو کم ہے وہ حالت نصب کے ضمائر میں سے ہے, کیونکہ حالت رفع والے جو ضمائر ہیں وہ کیا ہے انت انتی والی جی جو ہے نا, انت انتما انتم انتی انتما انتن. لیکن جو حالت نصب اور جر والے ہیں وہ کون سے ہیں, کاکما کم کی کما کننا. تو یہ جو ہے وہ حالت نصب والے ضمائر میں سے, اس لیے یہ اسم لعل ہو گیا. اور تتقون جو ہمارے پاس خبر ہے وہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے, جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے, اور یہ خبر لعل ہو گیا. ٹھیک. اوکے. الذی جعل لکم الارض فراشا, اب یہاں پہ بھی پچھلی آیت کی ہی کنٹینیوشن ہے کہ الذی وہ ذات, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا یعنی بچھونا بنایا, والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل کیا, فاخرج به من الثمرات رزقا لكم تو پانی جب نازل ہوا تو اس سے کیا ہوا کہ زمین سے پھر ثمرات پھل چیزیں نکلنا شروع ہوئی, رزق لکم کس چیز کے لیے, تم لوگوں کے کھانے پینے کے لیے, رزق کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا اور نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک, وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت انسان کیوں کرے اس کی وجہ انسان کو بتائی کہ تخلیق کرنے والے جب رب کی ذات ہے تو پھر الہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایسی بڑی بڑی نشانیاں اور ایسی بڑی بڑی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا, کہ زمین کو فراشن ایک جگہ کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے اور ہمارے لیے ہموار کیا ہوا ہے, چھت آسمان کو ہمارے اوپر چھت کی طرح کھڑا کیا ہوا ہے, اور بارش کا نزول اور پھر جو زمین سے نباتات کا اگنا ہے, یہ سب کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تو پھر شریک بنانے کا بھی سوال نہیں اٹھتا. تو یہاں پر پھر اسی چیز کی دلائل پہلے دیے کہ جو میں الہ ہوں اور جو میرے الہ کے کام ہیں ان کے میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, تو پھر شرک کا بھی سوال نہیں اٹھتا. فلا تجعلوا للہ اندادا تو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. اور اس میں یہ ہے نا کہ جانتے ہو مطلب کائنات کو دیکھو کہ یہ کس طرح سے کھڑی ہے, اس کا جو بھی کائنات کا چلنا ہے اور جو بھی اس کے اندر موجود ہیں چیزیں وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو اس سے ہمیں علم حاصل کرنے کے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انتم تعلمون کہ تم دیکھتے ہو, تم جانتے ہو کہ یہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے. اب اس میں الذی ہمارے پاس آ گیا اسم موصول, جعل لکم, جعل ہمارے پاس ہے فعل ماضی, لکم پھر جار مجرور آ رہا ہے, تو جار مجرور جملہ فعلیہ میں کیا ہوگا, متعلق فعل. متعلق فعل. اور الارض
ये हमारे पास है हालत नसब में। तो हालत नसब में जब कोई चीज आती है जुमला फेलिया में तो उसको हम क्या कहते हैं? मफऊल बिही। मफूल बिही, ठीक। और इसमें जाला के अंदर हुआ की जो दमीर हिडन है वो अल्लाह की तरफ जा रही है कि उसने बनाया, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अब यहाँ पर फिरोशन का वर्ड आ रहा है जो कि हाल है, और इसको भी अभी हमने नहीं देखा। ये फिर जब हम जुमला फेलिया डिटेल से देखेंगे तो फिर उसकी सब चीजें देखेंगे कि उसमें क्या क्या कुछ होता है। वस्समाअ बिनाअन, अब यहाँ पे भी हमारे पास आतफ आ रहा है, तो अस्समा भी जो है ये अल-अर्दा और अस्समा ये दोनों मफऊल बिही हैं कि जाला उसने बनाया जमीन को और आसमान को, बिनाअन छत। बिनाअन भी अगेन हाल है जिसको हमने नहीं देखा। वह अनजला और नाजिल किया, तो ये यहाँ पर फेल है, अनजला फेल मादी है। अब आप देख लें कि जैसे हमने बिल्कुल सादे सादे अफ़ाल देखे हैं ना, ज़हबा, जलसा, खलक़ा, जिसमें 3-3 लेटर्स होते हैं वाहिद मुज़क्कर गायब के, यानी जिधर से गर्दान स्टार्ट करते हैं हम वहाँ 3 लेटर मौजूद होते हैं हमारे पास। लेकिन ये भी हमारे पास जो फेल है ये अनजला है, जिसमें जो है ना फेल मादी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, लेकिन इसमें 4 लेटर्स हैं। तो इससे जो फेल है वो बहुत ही वास्ट हमारे पास एक उसकी कैटेगराइजेशन है कि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मिनस समाई ये हो गया जार मजरूर। जार मजरूर जुमला फेलिया में क्या हैसियत रखता है? मुतल्लक फेल। मुतल्लिक फेल। फिर माअन ये अब हमारे पास आ गया हालत नसब में, तो हालत नसब में जुमला फेलिया में क्या होता है? मफूल। मफऊल होता है। फ़अख़रजा तो निकाला, यहाँ पर ये जो है ये फेल मादी है। बिही मिनस समराती ये जार मजरूर आ रहे हैं जुमला फेलिया में। और रिज़्क़ुल लकुम, अब यहाँ पर रिज़्क़ुन जो है वो जवाब शर्त है जिसको हम लेटर ऑन देखेंगे कि ये क्या होता है। फला तजअलू तो ना तुम बनाओ लिल्लाही अल्लाह के लिए। अब यहाँ पर ये जो ला है ये असल में ला नाहिया आया है, जैसा हमने इससे पहले ला नाहिया को देखा कि ला नाहिया लिल जिन्स होता है एक, जिसमें ला के बाद जब कोई इस्म आए और वो हालत नसब में होता है तो हम देख सकते हैं कि वो पूरी जिन्स की नफी करता है। अब यहाँ पर ये ला नाहिया जो आ रहा है ये फला तजअलू ये असल में फेल नहीं के लिए है, यानी एक ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ला तजअलू ना तुम बनाओ। तजअलू फेल मुदारे है हमारे पास, और लिल्लाही अल्लाह के साथ ये अब जार मजरूर है तो ये मुतल्लिक फेल हो जाएगा, यानी इस फेल के रिलेटेड हमें पता चल रहा है। अंदादन जुमला फेलिया में हमारे पास हालत नसब में आ गया अंदादन, तो ये मफऊल बिही हो जाएगा। व अंतुम तालमून, व अंतुम तालमून, अब आप सिर्फ इस अकेले को देखें, ये हमारे पास क्या है? ये अब चूंकि ये जुमला वाव के बाद जो जुमला शुरू हो रहा है ये इस्म से शुरू हो रहा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? अंतुम और तालमून को कि क्या है? ये खबर और हाँ जी, मुब्तदा और खबर इसके अंदर होंगे। तो इसमें मुब्तदा कौन सी है और खबर कौन सी है अंतुम और तालमून में? तालमून खबर होगी बिल्कुल, और है वो मुब्तदा। हाँ जी। व इन कुंतुम, इसमें हमारे पास ये जो कुंतुम है ये काना व अखवातिहा के ग्रुप में से है। फी रोइबिन ये हमारे पास जार मजरूर की सूरत में आ गया। अब ये चूंकि काना के सेंटेंस से रिलेटेड है तो हम इसको ज्यादा नहीं देखते। मिम्मा, मिम्मा में हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, मिन जो कि हालत जो कि हुरूफ जारा में से है,
اور ما یہاں پر اسم موصول کے لیے ہے. تو یہاں پر ما جو کہ اسم موصول کے لیے وہ حالت جر میں ہے کیونکہ وہ جار مجرور یعنی مرکب جاری کے انڈر آ رہا ہے. پھر ہے ہمارے پاس نزلنا جو کہ فعل ماضی ہے. اب یہاں پر ہاں جیسے لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تا یا حمزہ اور نون یہ 4 لیٹرز آتے ہیں تو فعل مضارع ہوتا ہے نارملی. لیکن یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ نون ہے شروع میں لیکن میں کیا کہہ رہی ہوں کہ یہ فعل ماضی ہے. اب اس میں چونکہ یہ جو نون ہے یہ اس ورڈ کے جو روٹ ورڈز ہیں اس کا حصہ ہے. نون زا اور لام زائی اور لام یہ 3 حروف جو ہیں وہ اس ورڈ کے روٹ ورڈز ہیں. تو وہ جو فعل مضارع کا نون ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ سے علیحدہ ہوتا ہے اور جب روٹ ورڈز والا نون سٹارٹ میں آ جائے تو پھر ہمیں اس ورڈ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو نزلنا جو ہے یہ یہاں پر فعل ماضی ہے. علی عبدنا جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس آ گیا جار مجرور جو کہ متعلق فعل ہے. پھر تو اب یہ تو میں فا کے بعد یہ جو حمزہ ساکن اور تو ہے یہ ہمارے پاس ہے فعل امر بصورت جار مجرور جو کہ متعلق فعل ہے یعنی یہاں پر متعلق فعل اس فعل امر کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے. مثلی ہی جار مجرور اور مثلی ہی ہمارے پاس کون سا مرکب ہوگا؟ یہ اس میں ضمیر ہے ہی جو ہے جی ہی اس میں ضمیر ہے. مثل اور ہی یہ دونوں مل کے ہمارے پاس کون سا مرکب بنائیں گے؟ مرکب اضافی. اضافی جی بالکل. اوکے اور ودعو یہ بھی ہمارے پاس جو فعل ہے فعل امر ہے. شہداءکم اب یہاں پر یہ جو شہداء ہے یہ حالت نصب میں ہے تو چونکہ جملہ فعلیہ چل رہا ہے اس لیے یہ مفعول بھی ہو گیا. اور شہداءکم کون سا مرکب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ مرکب اضافی. اور من دونی یہ کون سا مرکب ہوگا؟ یہ جار مجرور میں بالکل جار مجرور میں. اور دون اللہ یہ کون سا مرکب ہوگا؟ یہ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ان ہمارے پاس آ رہا ہے حرف شرط کے لیے جس کو ہم نے نہیں دیکھا. کنتم فعل ماضی ہے اور یہ کانا و اخواتیہا کے گروپ میں سے ہے اور صادقین جو ہے وہ خبر کانا ہے. کنتم کے اندر جو ضمیر ہے انتم کی یہ جیسے تم اینڈ میں آ رہا ہے نا تو یہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر انتم کی ضمیر ہڈن ہے. تو جو انتم کی ضمیر ہے وہ اسمو کانا ہو گئی اور صادقین جو ہے وہ خبرو کانا ہو گئی. اوکے ہاں اس کی ہم نے ٹرانسلیشن نہیں دیکھی کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ تم نے ہی لکھ لیا خود سے اور بتانا شروع کر دیا لوگوں کو کیونکہ وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ خود اصل میں مطلب حکومت کے شوقین لوگ تھے تو وہ سوچتے تھے شاید اس کو بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم سے ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے رول کرنا چاہتا ہے اس ایریا پہ. تو اس لیے جو ہے نا یہ ایک بالکل نئی فلسفی اور فلسفہ لے کے آ رہا ہے اور لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے ایک مطلب حکومت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی. تو اس چیز کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا کلام نہیں ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر یہ بات کی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے مما نزلنا علی عبدنا جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو تم ایک سورت اس کے جیسی لے آؤ. قرآن میں بہت ساری صورتیں تم صرف ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس بندے کو تم اپنی یعنی مدد کے لیے لے کے آنا چاہتے ہو سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین اگر تم واقعی
सच्चे हो। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، کہ اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز تم نہیں کر سکوگے تو اس آگ سے بچو جو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کہ کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر فَإِن ہمارے پاس شرط کے لیے ایک حرف آ رہا ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تفعلوا کا جو فعل ہے وہ 2 بار اس آیت کے اندر آیا ہے، لم تفعلوا اور لن تفعلوا۔ تو اصل میں فعل مضارع کے جب ساتھ لم لگ جاتا ہے تو فعل مضارع ماضی کا میننگ دیتا ہے، پاسٹ کا میننگ اس کے اندر اسپیسیفائڈ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو فعل مضارع اگر اکیلا ہم دیکھیں تو وہ یا تو حال کا معنی دیتا ہے یا وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، پریزنٹ یا فیوچر کے لیے اس کا میننگ ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن جب فعل مضارع سے بیفور لم لگ جاتا ہے تو وہ خاص پاسٹ کا میننگ دے رہا ہوتا ہے، ماضی کے اندر اس کا معنی چلا جاتا ہے، اور فعل مضارع کے شروع میں اگر لن لگ جائے تو وہ فیوچر کا میننگ دیتا ہے، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ فیوچر کے لیے اسپیسیفائڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ولن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، پاسٹ میں اگر تم یہ کام نہ کر سکے، یعنی قرآن جیسی کوئی صورت لانے والا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی جب تک یہ دنیا ہے تب تک کوئی ایسا کام کرنے والا بندہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو فَاتَّقُوا النَّارَ، یہاں پہ بس فعل امر آ گیا، فَاتَّقُوا نارا جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں حالت نصب میں ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ متعلق سے جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس مفعول، ہاں جی مفعول، بالکل۔ التی ہمارے پاس آ گیا اسم موصول، وقودها الناس والحجارۃ۔ اب یہ التی کے بعد جو ہمارے پاس پارٹ آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے جملہ اسمیہ، جس میں وقود ہے مضاف اور مضاف الیہ ہیں، اور وقود جو ہے وہ ایندھن کو کہا جاتا ہے اور یہ مبتدا ہے، اور ہا مضاف الیہ، الناس خبر ہے، والحجارۃ پھر معطوف ہو گیا، یعنی الناس والحجارۃ مرکب عطفی ہو گیا، اور الناس ہمارے پاس خبر ہے۔ پھر اعدت للکافرین، کہ اعدت ہمارے پاس ایک فعل ہے جو شاید پہلے بھی لاسٹ کلاس میں بھی اس کا ذکر گزرا، کہ ہمارے پاس کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر فاعل موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے جب ضمائر پڑھے تھے تب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر موجود ہوتی ہے، لیکن فعل کی ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جس کے اندر فاعل موجود نہیں ہوتا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مجہول فعل ہے، چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے مضارع ہو، جب اس میں فاعل نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مجہول ہے۔ تو اعدت جو ہے وہ ہمارے پاس فعل مجہول ہے، اور اس میں اعدت میں یہ جو اس کا مؤنث ہونا ہے وہ اس آگ کی وجہ سے، النار کی وجہ سے، کیونکہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث سے مائی۔ للکافرین یہ متعلق فعل ہو جائے گا اعدت کا، کیونکہ جار مجرور کی ترکیب ہے اس میں۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ایمان اور نیک عمل یہ لازم اور ملزوم ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ ایمان لے آؤ اور اس کے بعد عمل نہ کرو، ایسا کہیں پہ بھی ایمان کا جو تصور ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ایمان کی بات کرتے ہیں وہاں زیادہ تر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں۔ ان لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ثمرۃ رزقا، کہ جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے. یعنی دنیا میں وہ فیملیئر ہوں گے جو پھل فروٹ کی شیپس وغیرہ ہیں یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ شکل میں جنت میں بھی ایسی ہی ہوں گی. تو وہ کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, کہ یہ تو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اور وہ ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی, لیکن ان کا جو ذائقہ اور ان کا ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا, کیونکہ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, اس کو کسی کان نے نہیں سنا. اور اس کے بعد ایک حدیث میں جنت کے بارے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جنت ایسی ہے جس کے بارے میں کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا, مطلب ہماری سوچ سے بھی اوپر ہے. ہم سوچ نہیں سکتے, ہم نارملی ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی پکچر تو ضرور بنتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہاں مطلب نہریں بہ رہی ہیں, رزق ہے, درخت ہوں گے, ان کا سایہ اتنا لمبا لمبا ہوگا, جنت کی جہاں پر صفات آتی ہیں نا احادیث میں یا قرآن میں, تو ہمارے مائنڈ میں پکچر ضرور بنتی ہے. لیکن ہم اپنے خیال میں جو سوچ رہے ہیں جنت اس سے کہیں خوبصورت اور کہیں اعلیٰ ہے, مطلب ہمارے ذہن میں ہم اس کی پکچر نہیں بنا سکتے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس آیت کے شروع میں ہمارے پاس فعل آ رہا ہے وَبَشِّرْ, بشر جو ہے وہ فعل امر ہے کہ خوشخبری دے دو. الذین اسم موصول آ گیا ہمارے پاس, آمنو فعل ماضی ہے, وعملو یہ بھی فعل ماضی ہے. یہ جیسے ہم نے اس کو اس سے تھوڑا سا ملتے جلتے افعال دیکھے تھے, جلسو, ذہبو, اسی طرح سے آمنو وعملو, یہ دونوں بھی مطلب ہم کی ضمیر ان کے اندر موجود ہے, جمع مذکر غائب کے یہ صیغے ہیں. الصالحاتی, اب ہم اگر الصالحات کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جنس کے اعتبار سے یہ کیا ہے, الصالحاتی یہ ہمارے پاس ہے مؤنث سالم ہے. الف تا اس کے اینڈ میں آ رہا ہے, مطلب یہاں پر تو الف نہیں لکھا ہوا لیکن یہ جو سٹینڈنگ فتحہ ہے یہ الف کے مترادف ہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جمع سالم ہے اور یہ یہاں پر حالت نصب میں ہے, جیسا کہ جو الصالحات یعنی جو جمع مؤنث سالم کو جب ہم نے دیکھا تھا تب ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی جو حالت نصب اور حالت جر ہوتی ہے وہ الف تا کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو الصالحات کہیں پہ بھی نہیں آتا, یہ الصالحات ہی ہوتا ہے. تو یہاں اس جملے کے اندر الصالحات تو الصالحات یہاں ہمارے پاس حالت نصب میں ہے اور یہ مفعول بھی ہے اس جملے کے اندر کہ وعملوا, اور انہوں نے عمل کیے, یعنی کہ انہوں نے ایمان والوں نے الصالحات نیک کام. تو یہ جو نیکیاں ہیں یہاں پر الصالحات یہ مفعول بھی ہے. ان لہم, ان ہمارے پاس حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے کہ اگر جملے کے شروع میں آتا ہے تو انا ہوتا ہے, اگر جملے کے درمیان میں ہے تو پھر یہ انا ہو جاتا ہے. حرف مشبہ بالفعل ہو گیا انا, تو اس میں انا لہم جنات, یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پورا جملہ ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسم انا کہاں پہ ہوگا, جنت, ہاں جی جنات جو ہے وہ اسم انا ہو جائے گا. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں حالت نصب میں ہے لیکن الف تا ہے, یعنی یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے اس لیے ڈبل کسرہ اس کے ساتھ ہے. لہم جو ہے وہ متعلق فعل ہو جائے گا, متعلق خبر سوری, اور تجری جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کی خبر انا, کیونکہ یہ جو ہے یہ فعل ہے. تجری من تحتها الانہار, تجری ہو گیا ہمارے پاس فعل مضارع, من تحتی جار مجرور ہے جو کہ متعلق فعل ہو گیا, اور تحتها یہ ہمارے پاس ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ. الانہارو, الانہارو ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں
کیونکہ ابھی ہم صرف اس پارٹ کو دیکھیں گے. تجری من تحتها الانہار، اس میں ہمارے پاس الانہار حالت رفع میں آ گیا. تو جملہ فعلیہ میں حالت رفع میں کیا چیز ہوتی ہے؟ فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس حالت رفع میں ہوتا ہے. پھر ہے ہمارے پاس کلما جو کہ ظرفیہ شرطیہ ہے جس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. رزقو یہ ہمارے پاس اگین وہ فعل آ گیا جس میں فاعل موجود نہیں ہے، یعنی یہ فعل ماضی ہے لیکن مجہول ہے. منہا متعلق فعل، من ثمرۃ رزقا، رزقا یہاں پر مفعول کی صورت میں آ رہا ہے، مفعول به کی صورت میں آ رہا ہے. قالوا هذا الذي، قالوا ہمارے پاس ہے فعل، هذا یہاں پر مبتدا ہے اور الذي جو کہ اسم موصول ہے وہ یہاں پر خبر ہے. رزقنا ہمارے پاس جو ہے وہ فعل ہے لیکن فعل مجہول ہے. من قبل یہ ہمارے پاس ہو گیا متعلق فعل. وَأُتُوا بِهِ متشابہہ، تو اتو یہ ہمارے پاس فعل ماضی ہو گیا، به متعلق فعل اور متشابہن یہ یہاں پر حال ہے جس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے جملہ اسمیہ. تو اس میں مبتدا کون سی ہے؟ اس کو اب آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، بڑا دھیان لگانا ہے، اس لیے کیونکہ لہم سے شروع ہو رہا ہے تو جار مجرور کبھی بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا کی حیثیت سے نہیں آتے، اور جب مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شکل تھوڑی سی بدلتی ہے. تو اس کو دیکھیں پھر مجھے بتائیں کہ مبتدا کون سی ہے. ازواج مطہرہ، بالکل، ازواج مطہرۃ یہ مبتدا ہے اور مرکب توصیفی ہے. بالکل، اور لہم جو ہے وہ متعلق خبر، خبر. فیہا بھی متعلق خبر ہے، یہ بھی جو ہے وہ جار مجرور کی صورت میں آ رہا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ مبتدا اور خبر کون کون سی ہے. خالدون کا کیا مطلب ہوگا کہ رہیں گے؟ ہاں جی، ہمیشہ رہیں گے. ہاں جی، ہم جو ہے وہ مبتدا ہے اور خالدون خالدون اس کی خبر ہے. خبر ہے جی. اوکے، اب ہمارے پاس آگے آ رہی ہے آیت ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو نہیں شرماتے کہ وہ مثال ہو مچھر کی یا فما فوقها جو اس کے اوپر ہے. تو یہاں ہمارے پاس یہ جو آیت ہے یہ شروع ہو رہی ہے انا سے. انا ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسم انا اور خبر انا کیا کیا ہوگا. لا یستحیی کا کیا مطلب ہوا؟ لا یستحی نہیں شرماتا. اچھا، اللہ جو ہے وہ اسم انا ہو گیا. بالکل، خبر انا جو ہے وہ یستحیی. ہاں جی، لا یستحیی دونوں جو ہے نا وہ خبر انا ہو جائیں گے. تو
ٹھیک، یہ ہمارے پاس یہاں پر یستحیی جو ہے یہ فعل مضارع کی صورت میں آ رہا ہے، اور یہ جو لا ہے یہ نفی کے لیے آ رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس ان یضرب، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک مصدر کی ٹائپ ہوتی ہے، جس کو ہم دیکھیں گے آگے۔ مثلا یہ یہاں پر مفعول بہ کی صورت میں آ رہا ہے اس جملے کے اندر۔ ما بعوضة فما فوقها، بعوضة جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے مچھر کو، اور بعوضة اصل میں مثلاً کی ایکسپلینیشن ہے، یعنی مثال کس چیز کی؟ بعوضة مچھر کی، اور فما فوقها، فوقها جو ہے یہ ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آ رہی ہے۔ اوکے، فَأَمَّا یہ ہمارے پاس حرف شرط ہے یہاں پر، الذین ہمارے پاس یہاں پہ مبتدا کی صورت میں آ رہا ہے۔ جیسا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسم موصول ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ یعنی حالتوں میں آتا ہے۔ اس کو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ خبر میں بھی آ رہا ہے، بعض دفعہ یہ مفعول بہ کی صورت میں آتا ہے، یہ اسم مجرور کی صورت میں بھی آتا ہے۔ تو چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے اتنا اس کے دیکھنے سے ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ کافی اس کی جو ہے نا ہر پوزیشن میں یہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ مبتدا کی صورت میں آ رہا ہے، حالت رفع میں ہے۔ آمنو یہ ہمارے پاس جواب شرط ہے، اس کو ابھی ہم نہیں دیکھتے، لیکن یہ فعل کے اعتبار سے یہ فعل ماضی ہے، جیسے کہ اس کے سٹارٹ میں وہ جو 4 مضارع کے لیٹرز ہیں ان میں سے کچھ نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد فَيَعْلَمُونَ، تو یعلمون جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے فعل مضارع، کیونکہ اس کے سٹارٹ میں ہمارے پاس علامت مضارع ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے انہ الحق، تو انہ ہمارے پاس آ گیا حرف مشبہ بالفعل، تو انہ الحق من ربہم، اس میں آپ دیکھیں کہ اسم انہ کون سا ہے اور خبر انہ کون سا ہے؟ اس کا مطلب مجھے بتائیں۔ جی جی بالکل، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہ حق ہے میرے رب کی طرف سے یا ان کے رب کی طرف سے۔ یہ الحق جو ہے وہ اسم انہ ہے؟ جو اسم انہ ہے نا اس کی حالت نصب ہونی چاہیے، جو حالت رفع ہے وہ اس خبر انہ کی ہوگی۔ تو پھر ربی ہم جو ہے وہ اسم انہ، من ربہم تو متعلق فعل ہو جائے گا، انہ کے ساتھ ایک ضمیر بھی ہے۔ جی 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 بالکل، یہ ہو جو ہے میرا خیال ہے، ہاں جی بالکل، ہو جو ہے وہ اسم انہ ہوگا، جی الحق خبر انہ، اور من ربہم جو ہے وہ متعلق خبر ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں پہ کفروا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، فَيَقُولُونَ تو وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ اب یہاں پہ جیسے شروع سے بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں کہ وہ مچھر کی مثال دیں یا اس سے بھی کسی فما فوقہا یا جو اس کے اوپر ہے، تو آگے کہا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ وہ مثال کے پیچھے جو وجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ اس کی طرف فوکسڈ ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ کفر کرنے والے لوگ کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مراد ہے اس مثال سے، یعنی وہ مثال کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
کہ وہ ایک مثال تو ایک ہی چیز کی دی ہے لیکن اس سے بعض لوگوں کو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دیتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور جن کو گمراہی ملتی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو فاسق لوگ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. تو جو فاسق ہے وہی اس مثال سے گمراہ ہوگا. اور یہاں پر اصل میں فاسق لوگ جو ہے وہ کافر لوگوں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، جیسے کہ اگلی آیت میں ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں. اس سے مراد جو ہے وہ عہد الست بھی مفسرین لیتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا کہ یہاں پر جو فسق ہے وہ کفر کے میننگ میں ہے، کافروں کے کیٹیگری میں ہے. اچھا اب ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کفروا کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فعل ماضی ہے. ماذا یہ ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہم نے استفہام کے لیے دیکھا تھا نا، یہ وہ ہے ہمارے پاس. اراد اللہ، یہ ہمارے پاس ارادہ فعل ہے، اور اللہ جملہ فعلیہ میں چونکہ حالت رفع میں ہے اس لیے یہ فاعل ہو گیا. بہذا یہ ہے ہمارے پاس جار مجرور. بہذا مثلا، اوکے. پھر یضل به کثیرا، یضل ہو گیا فعل مضارع، اور کثیرا جو ہے یہ مفعول به ہو گیا. اور اسی طرح یہدی بھی فعل مضارع ہے اور کثیرا جو ہے وہ مفعول به ہو گیا. اور یہ جو به آ رہے ہیں ان دونوں جملوں میں، یہ چونکہ جار مجرور ہیں اس لیے یہ اپنے اپنے فعل سے، یہ والا به یضل سے متعلق ہے، متعلق فعل، اور یہ والا به یہدی به والا جو به ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یہدی سے متعلق فعل. اور وما یہاں پر جو ما ہے وہ نفی کے میننگ میں آ رہا ہے. یضل فعل مضارع، به جار مجرور ہے. الا الفاسقین، الا ہمارے پاس جو ہے نا وہ ادات حصر کے میننگ میں آتا ہے، کہ اس کو بھی بہرحال ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے اللہ کو انشاءاللہ. اور الفاسقین جو ہے وہ یہاں پر مفعول به کی کیٹیگری میں آ رہا ہے کہ یہ حالت نصب ہے، جیسے کہ ہمارے پاس یضل فعل ہے اور یہ مفعول به. تو یہاں پہ ہم لیسن فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ الخیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.